پھر ایک بار گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ راحت افزا اور مرحومہ مغفورہ ذاکرہ بینا حسن اور اپنے مرحومین مومن مومنات اور جن کا کوئی وارث دنیا میں نہیں ہے ان سب کے لیے حساب کرنا ہے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد منافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ ایک صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے صاحب خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار جو یہ بانی مجلس ہیں سعید حسن، ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فرحہ حسن، ان کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار کے توفیقات میں ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب شکر گزار ہیں بالخصوص اس پروردگار کے جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایسی بزم سجائیں کہ جس میں خود انبیاء تشریف لائیں۔ ذکر سرور جہاں نہیں ہوتا وہ مبارک مکان نہیں ہوتا۔ ذکر سرور جہاں نہیں ہوتا وہ مبارک مکان نہیں ہوتا۔ صرف احساس چاہیے ورنہ شہ کا ماتم کہاں نہیں ہوتا۔ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر منزل پہ ہوتا ہے، ہر مقام پہ ہوتا ہے، صرف احساس چاہیے۔ عرش سے جو بوندیں گرتی ہیں آنسو ہیں برسات نہیں۔ یہ زمین آسمان میں یہ تذکرہ ہوتا ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں منتخب کیا، کیونکہ اس ذکر کے لیے اس نے ہمیں منتخب کیا۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر اسلام کے نواسے کے سب سے خوبصورت دوست، سب سے عظیم اور ایسے دوست کہ جس کو خود امام نے اپنا دوست کہا ہے۔ دیکھیے بہت ساری دوستیاں ہوتی ہیں، رشتے ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹا بڑے سے جوڑ لیتا ہے، لیکن سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو بڑا کسی چھوٹے سے جوڑے، جیسے جناب ابراہیم سے اللہ نے جوڑا رشتہ کہ یہ میرا خلیل ہے۔
اللہ نے کہا یہ ابراہیم میرا خلیل ہے، تو کوئی ادا پسند آئی ہوگی اس کو، کچھ ایسا پسند آیا ہوگا کہ اس نے اپنا دوست کہا۔ تو ایسے ہی امام حسین نے ایک اپنے دوست کو ایک خط لکھا، من حسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ آپ جانتے ہیں ان کی عظمت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ امام نے اپنے قلم سے ان کو فقیہ لکھا ہے۔ دیکھیے ہماری نظریں اور ہیں، آپ کی نظریں اور ہیں، ہماری نظریں محدود ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ظاہر دکھے مگر باطن نہ دکھے، لیکن امامت کی نظر جس طرح ظاہر دیکھتی ہے ویسے ہی باطن بھی دیکھتی ہے، وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہم تو صرف اصل پہچانتے ہیں، وہ نسل پہچانتے ہیں۔ ایک صلوات دے دے محمد علیہ وسلم۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کی تلوار، اس کی بھی تعلیم کا معیار بھلا کیا ہوگا جس کی تلوار بھی نسلوں کی خبر رکھتی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ بڑی خوبصورت جو ہے ان کی نظر بھی ہے، بڑی خوبصورت ان کی سماعت بھی ہے، وہ بولنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں، وہ کوئی آنے والا گفتگو نہ بھی کرے تو وہ جان جاتے یہ کہنے والا کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب جو ہے انہوں نے خط لکھا، اتنے مراتب دیے، اتنے ان کو اتنی عزت دی۔ اچھا سب سے بڑی عزت کہ اس نے سلام کہا، اس نے سلام کہا جس کو ملائکہ سلام کہا۔ سلام کے لائق سمجھا تبھی تو سلام بھیجا، سلام کے لائق سمجھا تبھی سلام بھیجا۔ سب کی ذریعے، ایک ذریعے میں گنج شہداء ہے، پورا شہداء ایک ساتھ ہے، لیکن ان کی ذریعے الگ سے ہے۔ اتنے مراتب ملنے کے بعد ایک شخص نے خواب میں دیکھا، بات جو بتانا ہے وہ اس کے لیے بنی تھی بات کہیے۔ ایک کسی چاہنے والے نے خواب کے عالم میں دیکھا حضرت حبیب نے مظاہر کو، اور ان سے پوچھا کہ اتنی ساری فضیلتیں ملیں، اللہ راضی، امام راضی، معصوم راضی، آپ کی خود جو ہے ایک الگ سے زیارت ہے، آپ کی ذریعہ ہے، امام نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے، کیا کوئی خواہش رہ گئی دل میں جو چاہتے ہو کہ پوری نہ ہوئی ہو، اور ابھی چاہتے ہو کہ وہ خواہش پوری ہو؟ کہ ایک خواہش ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ زندہ ہوں اور حسین کی مجلس کراؤں۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد وآل محمد۔ مجھے موقع ملے، میں چاہوں تو میں جاؤں حسین کی مجلس کراؤں، چونکہ یہ ایک ایسا مرتبہ ہے، یہ ایک ایسی منزل ہے، اس کا ایک انتخاب ہے، اور یہ بی بی کا انتخاب ہے، کس کو منتخب کیا کس کو منتخب نہیں۔ بہرحال تو ایک سلسلہ ہے جن کو توفیقات ملے ہیں، اور یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر وہ ہے جہاں سیدہ آتی ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور جب کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اپنی جنت کو بھی اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزاد خانہ ہے۔ اچھا یہ یوں ہی نہیں ہے کہ اس نے شاعر نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یوں ہی نہیں ہے، آپ کو جانے، آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ سب جتنے بھی ہیں جناب آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد ان کو ایک مقام دیا کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، جنت کی منزلوں میں رہتے رہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب اللہ نے کہا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ دیکھیے ابھی آیت کا میں ترجمہ نہیں کیا ہے، پہلے دیکھتا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، اسی حساب سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ جو ہے صاحب خانہ کی خواہش یہ ہے کہ امام حاضر کے بارے میں کچھ بات کی جائے، تو امام حاضر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھے؟ بدعت بھی کرے تو پھر کس کی کیسے کرے۔ تو جو ہے وہ حضرت آدم کو اللہ نے رکھا، جنت میں رہتے رہے۔ ایک دن وہ آیا کہ جہاں کے لیے بنائے گئے تھے، جہاں کے لیے بنائے گئے تھے، اعلان تو پہلے ہی تھا نا کہ زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو کہا آپ تشریف لے جائیں۔ جب جانے لگے تو خوبصورت جنت کا لباس پہنے ہوئے تھے، اور ساتھ میں آپ کی زوجہ محترمہ ہماری جو مشترکہ جو ماں ہیں، زیورات پہنے ہوئے تھیں، جنت کے زیورات، لباس، کھانا،
تو جب چلنے لگے تو وہ جو گیٹ پہ کھڑے تھے جن کو رضوان کہتے ہیں، جو جنت کے جو ہے رضوان تھے، انہوں نے کہا سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایک کام کریں یہ لباس اتار دیں، یہ لباس اتار دیں۔ کہا جانے دیں، کہا نہیں یہ زیورات جو ہیں یہ بھی نہیں آپ لے جا سکتے، یہ کھانا بھی نہیں لے جا سکتے۔ کہا کیوں بھائی، یہ لباس ہم پہنے ہیں، جانے دیں۔ کہا نہیں، اللہ نے یہ طے کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں جملہ یاد رکھیے گا پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جنت کا کھانا جنت میں کھایا جائے گا، جنت کی چیز کوئی باہر نہیں جائے گی، اور باہر کی چیز جو جنت کے علاوہ ہو اندر نہیں آئے گی۔ اگر یہ جملہ اب تک پہنچ گیا ہوتا تو آپ لطف لیتے۔ کہا یہ اللہ نے طے کیا ہے کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا، جنت کا کھانا جنت میں کھایا جائے گا، جنت کے زیورات جنت میں پہنے جائیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس نے یہ طے کیا ہے۔ تو اتار دیے، رکھ دیے، چلے آئے، زیورات بھی رکھ دیے، لباس بھی رکھ دیا، آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ کھانا بھی نہیں لائے، ٹفن وغیرہ وہاں سے لے کے نہیں آئے، چلے آئے۔ تو جب وہ چلے آئے تو یہ سنت الہی جو ہے ایک طے ہو گیا کہ وہ جنت کا کھانا جنت میں کھایا جائے گا، جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا۔ تو یہ طے ہو گیا، تو زمانہ گزرتا رہا، حضرت آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، یہاں تک کہ آخری دور آیا نبوت کا۔ اللہ نے اس نبی کو ایک کوثر دیا، اور اس کو دینے کے لیے اس نے آسمانوں کی سیر کرائی کہ سب کچھ زمین پر دیں گے لیکن کوثر آسمان پر دیں گے۔ وہ اتنا بلند ہے کہ زمین پر نہیں بھیجا جا سکتا، اور جب کوثر ملا تو پیغمبر نے اس کو گود میں لے کے جب خوشبو محسوس کی تو کہا جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جب وہ بڑی ہوئی، بڑی ہونے کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ جب ان کو لباس کی ضرورت پڑی، مصلی بچھایا، لباس آیا کہ نہیں آیا؟ اب بتائیں، دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں نا، مصلی بچھایا، لباس آیا کہ نہیں آیا جنت سے؟ زیورات جنت سے آئے کہ نہیں آئے زہرا کے لیے؟ کھانا جنت کا آیا کہ نہیں آیا؟ وہی فرشتے جو وہاں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا، جنت کا کھانا جنت میں کھایا جائے گا، جنت کے زیورات جنت میں پہنے جائیں گے، وہی فرشتے لے کر آ رہے ہیں، اور مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے لا رہے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اب جی چاہتا ہے پوچھیں، اچھا یہ بتا دیں کیا اللہ نے اپنا اصول بدل دیا؟ اللہ نے اپنی سنت بدل دی؟ کہ نہیں، سنت وہی ہے جو پہلے تھی آدم کے لیے۔ کہ تو پھر جب زہرا کے گھر کیوں لا رہے ہو؟ کہ اللہ بتانا چاہتا ہے جہاں زہرا رہتی ہے وہی جگہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو پھر سنیے، بی بی فرماتی ہے اپنے بچوں کے لیے، تمہارا ذاکر جہاں کا خالق، تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، اور تمہارے دشمن جیے تو مردہ، تمہارے دشمن جیے تو مردہ، اور تم ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، اور وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں۔ بی بی فرما رہی ہیں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، یہ رسم آج سے ڈال دوں گی، اور صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد جہاں زہرا رہتی ہیں وہ جگہ جنت ہے، اور اگر یہ جنت میں نہ جائیں تو پھر جنت بھی جنت نہیں ہے، جنت بھی جنت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنی جنت کو بھی اور سجا لے رضوان، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزاد خانہ ہے۔ کیونکہ اب یقین ہے کہ وہ تشریف لائی ہیں، پہنچی ہیں، چونکہ وہ اللہ نے طے کیا ہے کہ نہ ادھر کا ادھر جائے گا، نہ ادھر کا ادھر آئے گا، لیکن یہ گھر اتنا پیارا ہے، اس کا رشتہ ایسا ہے کہ ادھر کا ادھر جاتا ہے اور ادھر سے ادھر آتا ہے۔ جب یہاں ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہاں آتا ہے وہاں سے، اور جب وہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں جاتا ہے۔ اچھا یہ جو آنے والے آئے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے تھوڑا ہی آئے ہیں، ان کو تو بھیجا ہی گیا ہے نا۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ تم سجدہ کرو تو سجدے میں ہیں، اچھا سجدہ کرو تو سجدہ کر لیا، اچھا اعتراض بھی نہیں کیا، اعتراض بھی نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حالانکہ سامنے ان کے جو کھڑا تھا، کئی سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا، اس نے اعتراض کر دیا کہ ہم تو نہیں کریں گے۔ کہا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس کو تو نے مٹی سے بنایا،
اور مجھے تو نے آگ سے بنایا. تو اس کا یہ قیاس تھا, ہم نہیں کریں گے. فرشتوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم کر لیں گے. اچھا دونوں نے کیے نا. تو توحید کا مسئلہ آپ اگر حل کریں گے تو اگر دیکھیں تو شیطان کی توحید تو ایک دم خالص ہے. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. تیرے علاوہ نہ کسی کا سجدہ کریں گے, تیرے علاوہ نہ کسی سے مانگیں گے, تیرے علاوہ نہ کسی کو مانیں گے. یہی تو تھا. سجدہ کریں گے تو بس تیرا, مانگیں گے تو بس تجھ سے, مانیں گے بس تجھ کو. یہی تو تھا نا. اچھا یہ اس کو پتا تھا کہ کائے سے بنے ہیں, فرشتوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو خود ہی مٹی لائے تھے زمین سے, تو وہی تو لے کے آئے تھے نا. مٹی تو فرشتوں میں سے کوئی نہ کوئی لایا تھا. ان کو بھی پتا تھا کہ مٹی سے بنے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں میں. یہ بھی جانتا تھا مٹی سے بنے ہیں, وہ بھی جانتے تھے مٹی سے بنے ہیں. انہوں نے سجدہ کر لیا, اس نے نہیں کیا. کیوں کر لیا؟ اس نے اس لیے نہیں کیا کہ دیکھ رہا ہے بنے کاہے سے ہیں. انہوں نے اس لیے کر لیا, وہ دیکھ رہے ہیں بنایا کس نے ہے. تو انہوں نے نسبت پر سجدہ کر لیا نا. اب دو توحیدیں الگ الگ ہیں, نسبت پر سجدہ کر لیا. مطلب کیا ہوا؟ بس دونوں کے نظریے پہ جو ہے مسئلہ حل ہو گیا. شیطان دیکھ رہا تھا بنا کاہے سے ہے, فرشتے دیکھ رہے تھے بنایا کس نے ہے. بس بدل دوں, شیطان کی نظر تھی مٹیریل پر, فرشتوں کی نظر تھی نسبت پر. اب اگر کبھی کوئی آپ سے کہے یہ جو عباس قلم ہے اس میں کیا ہے, تھوڑا سا کپڑا ہے, تھوڑا سا پٹکا ہے, ایک پنجہ ہے, تو سمجھ جانا جس کی نظر مٹیریل پہ ہے وہ شیطان کا پیرو ہے, جس کی نظر جو ہے نسبت پہ ہے وہ فرشتوں کا پیرو ہے. نعرہ تو انہوں نے تو کر لیا. کہا پروردگار نے کہا ہے کر لیا. دو توحیدیں ہو گئی, شیطان کی توحید اور فرشتوں کی توحید. شیطان کی توحید تجھے مانیں گے بس, فرشتوں کی توحید تجھے بھی مانیں گے, اور جس کو تو منوائے گا اس کو بھی مانیں گے. یہ فرشتوں کی توحید ہے. نتیجے دونوں کے آپ کے سامنے ہیں. جس نے کہا تجھے مانیں گے بس, خدا نے کہا پھر نکل جاؤ. اور جنہوں نے کہا تجھے بھی مانیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے. عبادت ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے اس کی مرضی سے. وہ جب کہے کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرتے رہنا چاہیے. وہ جب کہے رکوع میں رہنا تو اٹھنا نہیں. آپ سمجھے؟ کاش میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں. میں پہنچا تو رہا ہوں لیکن آپ تکلف کر رہے ہیں بولنے میں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. دیکھیے یہ شرف ہم ہی کو ملا ہے.
تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لائے تھے جہاں سے لائے تھے وہیں لے کے گئے، اور اس کا نام جو رکھا گیا ہے قرآن کی زبان میں نعیم، اور قیامت کے دن کے لیے کہا گیا ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار ہیں ان کو وہ نعیم ملے گی۔ سمجھیے ابرار، قرآن کی آیت سامنے آ گئی ہے، استاد محترم سامنے ہمارے تشریف رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے آپ کی خدمت میں، جو کہ ہمارے سامنے وہ حدیث آ گئی تو میں عرض کر دوں، ان الابرار لفی نعیم، طے کرو یہ ابرار ہیں کون۔ ایک بہت اہم بحث ہوتی ہے، مسلسل بحث ہے، مسلسل جو ہے اس پہ کتابیں لکھی گئیں، لیکن جو ہے صرف مخالف ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کئی جنگیں ہو گئی، ایک جنگ تو ایسی ہو گئی نبی کی بیوی گھر سے لڑنے کے لیے چلی آئیں، نبی کی بیوی لڑنے چلی آئیں۔ ایک الزام علی مرتضیٰ پہ لگایا گیا، توجہ چاہتا ہوں، ایک الزام علی مرتضیٰ علیہ السلام پہ لگایا گیا کہ انہوں نے فلاں صاحب کو قتل کیا ہے، فلاں سمجھ گئے کہ یہ بتاؤں، کیونکہ یہ فل ان دا بلینکس ہے، اس میں آپ جو ہے قرآن میں بھی ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ایک ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا، یہ فل ان دا بلینکس ہے، اس میں آپ ڈال لیجئے گا۔ لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ امام کے اوپر الزام تھا کہ فلاں صاحب کو خلافت ثالثہ میں علی مرتضیٰ نے قتل کیا، وہ کرتا لیے لیے سب گھوم رہے ہیں خون کا بدلہ لینے کے لیے علی مرتضیٰ سے۔ اچھا جب بہت بحثیں ہوئی تو ہم بار بار کہتے رہے کہ نہیں علی مرتضیٰ نے قتل نہیں کیا، وہ کہتے نہیں علی نے قتل کیا، ہم نے کہا نہیں کیا، وہ کہتے نہیں کیا، وہ کہتے کیا۔ اس چکر میں جو ہے لڑائیاں ہو گئیں۔ جب نہیں مانے تو ہم نے کہا ٹھیک، اب جب آپ نہیں مانتے تو ہم رہے فلیکسیبل، ہم جھگڑا کرنے کو نہیں ہے، ہم آپ کو ایک حدیث سنائے دیتے، اب آپ سمجھ لیجئے۔ کہا کیا حدیث ہے؟ اگر علی نے قتل کیا تو مشکل ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہ نبی نے فرمایا یا علی انتا امام البررا و قاتل الفجرا، اے علی تو نیکوں کا امام ہے اور فاجروں کا قاتل ہے۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ اے علی یا علی 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 امام البررا، اے علی تو نیکوں کا امام ہے، وقاتل الفجرا، تیری تلوار چلتی ہی نہیں کسی ایسے پہ کہ جس کی 70 نسلوں میں بھی کوئی۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی کیا ہے، چونکہ ابھی بات لمبی نہ ہو جائے، بہت جلدی سمیٹنا بھی ہے، ہمارے سامنے جوان بیٹھے ہیں، یہ کمپیوٹرائز زمانہ ہے، کمپیوٹرائز زمانہ ہے نا، یہ اس زمانے میں ہم آپ کو آسانی سے سمجھا دیں گے۔ اللہ نے انسانوں کے مقدر جب لکھے تو مقدر کہاں محفوظ کیے؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ، لوح اگر آپ اس کا لفظی معنی دیکھیں تو لوح کے معنی تختی کے ہیں، اس پہ لکھا ہوا، تو اب تختی تو بہت بڑی ہو گئی، تو اب کیا ہے لوح محفوظ؟ پیغمبر فرمایا لوح محفوظ کوئی بڑی تختی نہیں ہے، لوح محفوظ ایک نورانی موتی ہے۔ اس نورانی موتی میں اللہ نے مخلوق کے مقدر کو مقدر کر دیا۔ کیا بات ہے، مقدر کو مقدر کر دیا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے لوح محفوظ کے کمپیوٹر میں ساری کائنات کے مقدر کو مقدر کر دیا۔ اب کمپیوٹر کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کی اسکرین جس پہ دیکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے کی بورڈ، کی بورڈ سے ہی چلتا ہے۔ مقدر اللہ نے لکھے اور لوح محفوظ کے کمپیوٹر میں محفوظ کر دیے، اس کا کی بورڈ اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ کاش یہ جملہ اب تک پہنچے، اس کا کی بورڈ اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ اب جب اس کو کھولنا ہے تو کی بورڈ کے بغیر کھلتا نہیں ہے۔ نہیں میں مثال دوں، مثلا ہمارے یہاں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ٹرینوں کے ٹکٹ لینے کے لوگ جاتے ہیں اور بڑی بھیڑ ہوتی ہے، تو جو بیٹھا ہوا وہاں کلرک ہے نا، جو ونڈو پر وہی ٹکٹ دیتا ہے، آپ کہیں کہ نہیں ہم تو جائیں گے، اس کا جو منسٹر ہے، ریلوے منسٹر ہے، اس کے پاس جائے گا، وہ جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹکٹ یہی دے گا، ریلوے منسٹر ٹکٹ
دے گا کون؟ یہ جو معمولی جو معین کیا ہوا بیٹھا ہے یہاں، جس کے پاس کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے، اس کے پاس جب وہ کھڑکی بجائیں گے وہ دے گئے وہاں، اور جانے کے بعد بڑی دیر سے جو ہے بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، صبح سے لگائے جو ہے نمبر جب آیا تو دوپہر ہو گیا اور سامنے گئے، جو ہم نے وہ 5-6 ٹکٹ 7 ٹکٹ لینا تھے، جب اس کو فارم دیا تو اس نے ہمارے سامنے کمپیوٹر پہ جو ہے وہ اسکرین کھولی اور جو ٹرین کا نمبر ڈالا تھا اس نے کہا نو روم، نو روم، جس ٹرین کو آپ مانگ رہے ہیں، ٹکٹ مانگ رہے ہیں، اس میں ہے ہی نہیں، اس میں سیٹ اور برتھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم لاکھ کوشش کریں، کہا نہیں ہے ہی نہیں، اور اپنا سمو لے کے جب ہم پلٹنے لگے تو اس کو ترس آیا، کہنے لگا کہ اچھے لگتے ہیں مولانا صاحب، رکو ایک کام ہو سکتا ہے۔ میں نے وہ کیا کہا کہ ہے نہیں، جملہ یاد رکھیے گا، جگہ ہے نہیں، لیکن اگر میں چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم کیسے دے سکتے ہو؟ کہا سرکار ہمیں ایک نجی کوٹا دیتی ہے، میں چاہوں تو نجی کوٹے سے دے سکتا ہوں۔ آنے والا آیا، نبی سے کہا میرے مقدر میں بچے ہیں، نبی نے راہب نام کی جو ہے اسکرین جو ہے دیکھی، کہا تیری مقدر میں بچے نہیں ہیں، جانے لگا تو حسین نے کہا میں اس کو نجی کوٹے سے بچے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافر سامنے آیا تو اس کو دیکھا، ایک ہاتھ سے وہ تلوار چلتی تھی، ایک ہاتھ سے وہ کمپیوٹر کا جو میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کا مقدر دیکھا، 70 نسلوں بعد بھی اگر مومن ہونے والا ہے تو چھوڑ دیا، اور اگر کوئی مومن نہیں ہے تو بدقسمتی ہے، اس کو مار دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو ان الابرار لفی نعیم، قیامت کے دن یہ نعیم جو ہے وہ ابرار لوگوں کو ملے گی۔ کچھ نعیم ہے تو اس کے خاص طور سے جب اس تفسیریں پڑھی تو اس میں لکھا ہے کہ یہ نعیم یہی جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی ہے۔ نعیم یہ بی بی کے ہاتھ کی روٹیاں ہیں جو رکھی اللہ نے تکمیل نعمات جنت کے لیے، جنت کی نعمتوں کو مکمل کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کسے ملے گی تو ہم سیدھا جواب دیتے ہیں یہ وہی لوگ پائیں گے جنہیں دنیا میں حسین کا تبرک اچھا لگتا ہے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس نے کہا جاؤ، چلے آئے، اس نے کہا لے آؤ تو لے آئے۔ بہرحال تو اس کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے وہ اشارہ ہوتا ہے، اس نے ہدایت کے اہتمام میں جن کو بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہی وہ ہیں کہ جن کو تمہیں ماننا ہے، ان کے ساتھ تمہیں آنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے، بس میں آیت کا ترجمہ کروں، وقت میرا تقریباً جو ہے مکمل ہو رہا ہے، کہ میں نے جو ہے آسمان سے لوہا نازل کیا، اس میں بڑی قوت ہے، طاقت ہے۔ کیوں نازل کیا اس کی وجہ بتائی، وَلِيَعْلَمْ، تاکہ وہ جانے مطلب اللہ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بتائے، آپ کو جانے، وہ تو جانتا ہے، کیا جانے؟ کون ہے وہ کہ جو اس کے نبیوں کی مدد کرتا ہے عالم غیب میں۔ آپ سمجھے قرآن کی آیت ہے نا، 25 نمبر آیت ہے سورہ حدید کی، آپ پڑھ لیجئے گا۔ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے نبیوں کی مدد کرتا ہے عالم غیب میں، چھپ کر مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا ایسے کچھ سمجھے آپ؟ اللہ نے کہا تاکہ وہ جانے کون ہے وہ کہ جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے چھپ کر، غیب کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور مددگار ہے؟ کاش آپ تک میری بات پہنچے۔ یہ قرآن کی آیت تو یہی کہہ رہی نا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے کہ جو مدد کرتا ہے۔ اس نے کہا، یہی کہا ہے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی چھپ کر۔ تو پھر اب تلاش کرنا پڑے گا نا کہ وہ کون ہے۔ واہ بھائی واہ۔ آدم سے پوچھے کس نے مدد کیا آپ کی، نوح سے پوچھے کون ہے جو آپ کی کشتی کو سنبھالنے آیا۔ اگر آپ جو ہے پوچھنا چاہتے تو پیغمبر کی خدمت میں گئے، جا کے دیکھا آنے والا جن بیٹھا ہوا ہے، بڑا سا جن نبی سے گفتگو کر رہا ہے۔ اتنے میں جو ہے سامنے سے علی مرتضیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جب مولا کو آتے ہوئے دیکھا
کیونکہ میں ابھی اس آیت کے جو ترجمہ ہے اور اس کو پوری طرح سے نبھا نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکے اتنا آپ تک پہنچا دیں گے، جہاں تک مجھے پہنچنا وہاں تک کے لیے صرف جو ہے انڈیکس جو ہے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہوا مولا کو دیکھتا ہے، سمٹنے لگا، اتنا سمٹا کہ چڑیا کے برابر ہو گیا، اور پیچھے پیغمبر کے آگے کہتا ہے مجھے اس جوان سے ڈر لگتا ہے، مجھے بچائیے۔ تو نبی نے کہا اس جوان سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نوح کے زمانے کا جن ہوں، اور میں اس زمانے میں کافر تھا، جب کشتی نوح کوہ جودی کی طرف جا رہی تھی نجات کے لیے، تو میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو ڈبوؤں، تو میں نے اس میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ اس وقت پانی کی سطح پر ایک جوان نمودار ہوا جس نے میری پشت پر اپنی تلوار کی نوک سے وار کیا، جس کا زخم آج تک بھرا نہیں ہے، اور خدا کی قسم یہ وہی جوان ہے جس نے نوح کی کشتی کو بچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ جیو۔ وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ پوچھتے ہیں کبھی کبھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہے وہاں وہ نجف میں اور آپ یہاں یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے گرے گئے یا علی مدد، تو آ گئے، ہم تو کہتے آ گئے۔ حسین والوں سے سنیے، حسین والوں سے مدت کے بعد حیرت سے، حسین والوں سے مدت کے بعد حیرت سے زمانہ پوچھ رہا ہے کہ اب کہاں ہے حسین۔ حسین والوں سے مدت کے بعد حیرت سے زمانہ پوچھ رہا ہے کہ اب کہاں ہے حسین۔ برائے ماتم شبیر اپنے سینے پر میں ہاتھ مار کے کہتا ہوں اب یہاں ہے حسین۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برائے عظمت مولا حسین بلند تر صلوات۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے نجف سے آنے کی زحمت ہوتی ہے علی مرتضیٰ کو؟ کہ آپ گر رہے ہیں یہاں پکارا تو وہ دوڑ کے آئیں گے، آپ کا بازو سنبھالیں گے؟ کیا لگتا ہے ایسا ہی ہے کیا؟ تبھی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ایسا ہی ہے تبھی تو علی کا آنا سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، جہاں آپ گر رہے ہیں وہاں ہزاروں فرشتے اللہ نے معین کیے ہیں، آپ کے منہ سے نکلا یا علی مدد، ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کو سنبھال لیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو کبھی ضرورت پڑتی ہے غیب کے عالم میں بھی انبیاء کی مدد، مرسلین کی مدد کی ضرورت پڑی تو قرآن خود ہی کہتا ہے تلاش کریں، ڈھونڈے وہ کون ہے، اور ہمارے پاس تو ہے موجود آج بھی۔ اور کبھی کبھی ہم سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کہیں بھی دیکھو کچھ بھی، جب بھی زیادتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں مرتے گھبراتے نہیں ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، بے شک ہو رہا ہے۔ ایک مومن کو مارنے کے لیے مار دیا کہ مجلس بند ہو جائے، مومن کو اس لیے مارا کہ مجلس نہ ہو، لیکن اس کے مرنے پہ 3 مجلسیں تو پکی، ایک سویم کی، ایک 40ویں کی، ایک برسی کی ہے، تو بڑھ رہی نا۔ یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بس آپ کی زحمت تمام کروں، بس آپ کی طرف جاتا ہوں۔ ایک جوان جو ہے اس کو باپ نے پالا بڑا کیا، اور باپ دنیا میں ایک باپ ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے، ورنہ کوئی نہیں چاہتا کوئی کسی سے آگے جائے، چاہتا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے ہو۔ پال پوس کے بڑا کیا ہے، اچھی پوسٹ پہ گیا، کمانے لگا، اچھا آفس بنایا، باپ خوش ہوا، بیٹے سے ملنے گیا۔ جب ملنے گیا تو دیکھا بیٹے کا جو ہے وہ راج پاٹ بڑا ہے، اور خوش ہو کے باپ نے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا باپ بیٹا یہ بتاؤ جس وقت تمہاری نظر میں سب سے طاقتور کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا میں ہوں۔ تو باپ کو تھوڑا جھٹکا لگا کہ ایسا تو نہیں بیٹا مغرور ہو گیا؟ کبھی کبھی دولت سے انسان مغرور ہو جاتا ہے نا، دولت سے کبھی دہر میں عزت نہیں ملتی، کپڑوں سے کمینوں کو شرافت نہیں ملتی۔ ایک سلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ ہاں، عزت جو ہے کہاں سے ملتی ہے؟ وہ پروردگار عالم ہے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کبھی ہم سے جو ہے وہ مغرور ہو گیا ہو دولت کی وجہ سے۔ کہا کہ بیٹا پھر سے سوچ لو۔ کہا ہاں بابا میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، کہا بابا میں۔ اچھا، باپ کو تھوڑا سا تکلیف ہوئی، اس نے بیٹے کا جو ہے پشپ سے ہاتھ ہٹایا اور چلا گیا۔ دروازے پہ پہنچا تو ایک بار پھر پوچھا، کہنے بیٹا پھر سے سوچ کے بتاؤ۔
तुम्हारी नज़र में इस वक्त ताकतवर कौन है? तो बेटे ने कहा कि क्या बाबा आप हैं? तो बाबा परेशान हो गया, क्या बेटा 2 बार पूछा तब तुमने कहा था तुम हो, अब तीसरी बार जब मैंने पूछा तो तुमने कहा मैं हूं। तो कहा बाबा आप कैफियत नहीं समझे, जब आप पहले 2 बार पूछ रहे थे तो आपका हाथ मेरी पुष्प पे था, समझे, आपका हाथ मेरी पुष्प पे था, पुष्पनाही के लिए। तो जब आपका हाथ मेरी पुष्प पे है तो मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है? अब आप अकेले खड़े हैं तो आप मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आया कि अगर कोई बड़ी ताकत का हाथ सरपरस्ती में पुष्प हो तो वो ताकतवर होता है। अब ये समझिए, अगर बेटा बाप के पुष्प हाथ होने से ताकतवर हो सकता है तो जिस कौम पर इमाम ज़माना की सरपरस्ती हो, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, जिसकी सरपरस्ती को वो मौजूद हो जो वक्त का जो है का मालिक है, इमाम ज़माना, ज़माने का जो इमाम है, जो साहिबुज़ ज़मान है, ज़माने का जो मालिक है, वो जब सरपरस्ती करता है तो फिर क्या है? कहाँ ज़मीन वाले हों या हों वो आसमां वाले, इन्हीं के टुकड़ों पर पलते हैं तो जहाँ। वो जब हमारी सरपरस्ती कर रहा है और जब हम उसकी सरपरस्ती में हैं तो एक बात हमारे जिम्मे भी है कि देखा होगा जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं, जब तक उस्ताद बैठा है बड़े सीधे हैं, उस्ताद बैठा है 10 बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े शरीफ हैं, लेकिन उस्ताद जैसे ही उठ के 1 नंबर 2 नंबर के लिए गया कि मैं अभी आता हूँ, तो आप जो क्लास की हालत देख लीजिए, जितनी जो है वो नोटबुक है उनके हवाई जहाज बन जाते हैं। अच्छा ये हमने किया है इसलिए हमें याद है, सलवात भेजो मोहम्मद वाले, वो उनका कलम छीन रहे हैं, वो उनको धक्का दे रहे हैं उनको, क्योंकि अब उस्ताद सामने नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उस्ताद ने कहा हम जा रहे हैं, 10 बच्चे बैठे थे, उनमें से 9 लड़ रहे थे, एक सीधा बैठा हुआ, वो बिल्कुल शरीफ वैसे ही था जैसे पहले था। वजह क्या थी पता? क्योंकि उसने देख लिया था कि वो जीने पे खड़ा हुआ रोशनदान से मेरा उस्ताद देख रहा। आप नहीं समझे, ये पूरे क्लास की कैफियत ये है कि वो 9 जो गाफिल थे अपने उस्ताद से, वो लड़ रहे थे, जिसको यकीन था कि मेरा उस्ताद देख रहा है वो कोई गुनाह नहीं करे। तो हमारा भी यही हाल है, जो गाफिल है अपने इमाम से वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, जिन्हें पता है कि हमारे वक्त का इमाम देख रहा है, न वो वाजिबात तर्क करेंगे न मुस्तहब्बात छोड़ेंगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बस यही हमारे अकीदा के इमाम देख रहा है, वो आएगा। बस एक आखिरी बात, वो आएगा, जब आएगा तो कहाँ से आएगा सबको पता है, कहाँ से आएगा? खाने काबा से आएगा। तो बदला तो इमाम हुसैन का लेना है, करबला से क्यों नहीं आएगा भाई? मदीना इतना अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, वहां से चला आता। नजफ से आ जाए, सर्रा मर्रा जहां से गायब हुई वहां से आ जाए, सरदाब गैबत जहां मौजूद है वहां से आ जाए। अच्छा यहाँ बहुत चाहने वाले, यहाँ कहीं पहाड़ी से आ जाए। इमाम से पूछे मौला करबला से आ गए होते, मदीने से आ गए होते, नजफ से आ गए होते, सर्रा मर्रा से आ गए होते, चाहने वाले जहां रहते वहां से आ गए होते, का नहीं, यहाँ कहीं से नहीं, कहां से आएंगे? खाने काबा से। का वजह क्या है? मैंने इब्तदा में जो बात कही थी इंतहा से मिलाइए, का लन तजदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं होती, जहां से पहला आया था वहीं से आखिरी है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सलावत। और जब आएगा जहां से पहला आया था वहीं से आखिरी है। वो इमाम हमारी हर हरकत पे नजर रखे, वो देखता है, हमारी मुश्किलात को भी देखता है, वक्त पड़े तो आवाज भी दे, या अबा सालिहल मेहदी अदरिकनी, आता भी है, गैब से मदद करता है। कुरान की आयत है कि कुछ गैब से भी मददें होती हैं, अल्लाह ने अपने अलावा भी कुछ मददगार बनाए हैं। बदनसीबी उनकी है कि जिनके पास कोई मददगार नहीं। हम तो सरपरस्ती में है ना, और वो इमाम हर रोज़ उसके पहलू में रखी हुई तलवार जुल्फ़िकार करवटे लेके कहती है कब वो वक्त आएगा जब खून हुसैन का बदला। वो गवाह है करबला की, करबला में क्या क्या हुआ। वो गवाह है कि हुसैन ने किस तरह वो नन्ही सी मैयत दफनाई है।
کہ جس کو دفناتے حسین محسوس کر رہے ہیں کہ رونے کی آواز ہے، اور جب دیکھا تو ذوالفقار کے آنسو ہیں۔ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ ہم یہاں جنگ کے لیے آئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا بچوں کی میتیں بھی دفنائی جائیں۔ عزیزو، انسانیت دم توڑ دیتی ہے جب الاصغر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک مقام آپ کو پتا ہے جب کربلا سے قافلہ لے جایا گیا تو بڑی مشکل راہوں سے گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے شہروں میں ان کے رہنے والوں نے داخلے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک شہر میں چاہتے تھے کہ داخلہ ملے، یہاں سے نکلیں، اندر داخل ہو، دوسرے دروازے سے نکل جائیں، تو انہوں نے کہا رکو، باہر رکو، پہلے ہم دیکھیں گے تم لوگ کون ہو، کسے مارا ہے تم نے کس کو مارا ہے، کس کو قید کیا، چونکہ یہ اعلان کر دیا تھا، پروپیگنڈا تھا کہ باغی گروپ تھا کہ جس کو مارا، جس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو گھروں سے کچھ جو ہے لوگ نکلے اپنی تلواروں کو لگائے ہوئے، ساتھ میں عورتیں بھی نکلیں، اور جب نکلنے کے بعد کہا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم نے مارا ہے؟ تو دیوار سے لگے ہوئے سر رکھے تھے، نیزوں پر سر تھے، وہ لوگ دیکھتے ہوئے بڑھے، حبیب کا سر دیکھا آگے بڑھ گئے، مسلم نے اوسجا کا سر دیکھا آگے بڑھ گئے، زہرتین کا سر دیکھا آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے جب آگے جا رہے تھے تو جیسے ہی علی اصغر کے سر کے قریب پہنچے، ننھے سے 6 مہینے بچے کے سر کے قریب پہنچے تو رک گئے۔ رکنے کے بعد تلواروں کو نکال لیا۔ ظالموں، تم تو کہتے تھے بغاوت کرنے والے تھے، ارے یہ بچہ تو ابھی ماں کی گود سے اترنے کے لائق بھی نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انسانیت کا خون کیا ہے، تمہیں ہم داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ مرد یہاں رکے تو پیچھے سے عورتیں آ کے علی اکبر کے سر کے قریب کھڑی ہوئی، السلام علیک ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند تجھ پر ہمارا سلام، اے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ عزیزان محترم، بڑی مشکل راہوں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ آیا ہے۔ جناب سید سجاد زندگی بھر نہیں بھولے، ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ جب آنے والے منہال نے پوچھا تھا مولا کب تک روئیے گا، تو امام نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا ایک یوسف جدا ہوا تھا یعقوب سے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ منہال تمہیں پتا ہے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔ منہال مجھے وہ منظر یاد ہے جب حسین اپنے بیٹے کی لاش کو لائے تھے میدان سے، ماں منہ پہ منہ رکھے رو رہی تھی۔ میرے مولا سے ایک مرتبہ جناب منہال کہتے ہیں مولا پھر بھی شہادت آپ کی میراث ہے، تو امام نے رو کے فرمایا تم نے صحیح کہا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماں بہنوں کا کھلے سر بازاروں میں جانا بھی ہماری میراث ہے؟ کا کیا مطلب؟ کا بھرے ہوئے بازار تھے اور ہماری پھپھیاں بے ردا تھی۔ منہال مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا جب میری چھوٹی سی بہن کو پشت شتر پر باندھا گیا تھا، اونٹ چلتا تھا تو سکینہ تڑپ کی آواز دیتی تھی بھیا میرا سینہ چھلا۔ بازان محترم ایک چھوٹی سی روایت مجھے یاد آ گئی ہے، اس کو پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ روایت کہتی ہے بڑی مشکل راہوں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ آیا، دھوپ کے ماحول سے ہوتا ہوا، کانٹوں پہ چلتے ہوئے سید سجاد جب تشریف لائے تو روایت کہتی ہے دمشق میں داخل ہونے سے پہلے ایک باغ تھا چھوٹا سا، وہاں رکا یہ قافلہ، اور وہاں پہ لوگوں نے رک کے کہا کہ رک جاؤ، بعد میں انعامات لیں گے یزید سے، پہلے ذرا تھوڑی دیر یہاں رک جاتے ہیں، پانی وغیرہ پی لیتے ہیں۔ چشمے کے پاس قافلہ رکا اور باغ کے درمیان میں ایک سوکھا ہوا درخت تھا، سروں کو وہاں لگا کے رکھ دیا گیا، بیویوں کو حکم دیا گیا وہ دھوپ میں بیٹھی تھی، اور جناب سید زہرا کی بیٹی سب سے آگے جناب زینب بیٹھی تھی، ان کے پیچھے بیویاں بیٹھی تھی، سامنے جو ہے امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا جو نیزے پر تھا۔ راوی کہتا ہے جناب سیدہ کی بیٹی نے جناب امام حسین کے سر کو دیکھا تو وہ کچھ یاد آیا اور بی بی رونے لگی، اور جب رونے لگی ان کی آواز بلند ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کے سر نے جناب زینب کو روتا ہوا دیکھا تو قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت جب شروع کی تو اس کی آواز جب اس جو باغ میں چاروں طرف گونجی تو وہیں پہ چھوٹی جھوپڑی تھی، باغ کا جو مالک تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی کہ جو نابینا تھی، اس نے جب سنا کہ کہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو اس نے اپنی چھڑی اٹھائی، آہستہ آہستہ چلتے چلتے سر حسین کے قریب آئی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی وہاں آئی اور
آنے کے بعد جیسے اس نے سر اوپر اٹھایا تو آنکھ سے اس کے ایک جو ہے قطرہ گرا. جب قطرہ گرا تو روایت لکھتی ہے کہ اس کی آنکھ اچھی ہو گئی تو اس نے دیکھا ایک سر ہے جو تلاوت کر رہا ہے. وہ آگے بڑھی جناب زینب کے قریب آگے کہتی ہے بی بی تو کیوں رو رہی ہے؟ اگر تجھے کوئی تکلیف ہے تو اس سے کہہ دے یہ بڑا معجزنما ہے, اس نے میری آنکھیں اچھی کر دی ہے. تو جناب زینب سے بات کرتے کرتے پیچھے سے سکینہ کی آواز آئی, بی بی تو نہیں جانتی میں کون ہوں؟ نہیں کہا میں اسی کی بیٹی ہوں. قریب آئی تو گلے لگی, تو گلے لگ کے کیا دیکھتی ہے جناب سکینہ بخار میں ہے, کانوں سے جو ہے لبے پھٹی ہوئی, خون جاری ہے. روایت کہتی ہے اس نے ایک مرتبہ اس سر کے قریب آگے کہا کہ اے معجزنما تو نے میری آنکھیں اچھی کر دی, لیکن تیری بیٹی بخار میں پھول رہی ہے, کانوں کی لبے پھٹی ہوئی ہے, لگ رہا کسی نے بندے اتارے ہیں. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اس نے تو وہاں سے اٹھی, چلا کے بابا کو آواز دی, بابا ذرا آؤ جلدی سے, ایک قافلہ آیا ہے, اس کے ساتھ ایک سر ہے جس کے پاس دھڑ نہیں ہے مگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. باپ نے بیٹی کی آواز سنی, دوڑ کے آگے آیا, چاہتا ہے کہ اندر داخل ہو, تو بیٹی دونوں ہاتھ آگے بڑھا کے کھڑی ہو گئی, ایسے نہ آنا, وہ اکیلا نہیں آیا ہے, اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں اور بہنیں آئی ہیں جن کے سر پر ردا نہیں ہے. یہ منظر دیکھ کے سید سجاد زندگی بھر روتے رہے. یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت سید سجاد نے وصیتیں کی تھی اس وقت جناب امام پنجم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا, اور جب بابا دنیا سے گئے اور تخت غسل پر میں نے لٹایا تو چیخ مار کے محمد باقر روئے اور یہ کہتے ہوئے روئے, ہائے میرے بابا. کسی نے پوچھا مولا سبب گریہ کیا تھا؟ کہ جب میں نے کرتا اتارا تو میرے بابا کی پشت پر وہ نشان تھے جو ظالموں نے درے مارے تھے. لیجئے مدینے میں سجاد کا جنازہ اٹھا, مدینے والوں نے ماتم کیا. میں کہوں گا مولا کم سے کم آپ کو کفن تو ملا, لوگوں نے آپ کو زکاة تو دیا, مگر ہائے حسین 3 دن تک بے گور و کفن کو. ہائے سجاد, ہائے سجاد, ہائے سجاد, ہائے سجاد, ہائے سجاد, ہائے سجاد, ہائے سجاد.